بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی اس کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور و ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شہدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کروایا، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا ہی اعجاز ہے کہ وہ میرے نادیدہ عاشق بن گئے۔ حضرت اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو حضرت اویس کرنی کی والدہ ضعیف اور بشارت سے محروم تھیں اور انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسرے، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس کرنی کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمدن مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ تھا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی یہ موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ہو، تو پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ کہ دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے کیلے کا درخت پیدا فرما دیا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے اور جمعے کی نماز کے خطبے میں کہا کہ مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا ہم اویس کرنی سے بالکل شناسہ نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی اہنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سوتا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ کے اونٹوں کو فرشتے چراتے ہیں۔ جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ آپ بولے میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔
حضرت عمر نے جب وہ نشان اویس کرنی کے ہاتھ پر دیکھا تو آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ خرقہ بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اویس کرنی نے فرمایا، اے عمر اور علی، آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اول ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی یک زبان ہو کر بولے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں، مگر آپ وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ اویس کرنی نے پھر کہا، اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہوگا۔ اس کا ذکر محبوب خدا نے فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق 2 نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان اور شناخت بالکل درست ہے۔ اویس کرنی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لائیے وہ خرقہ مجھے دیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کر سکوں۔ جب ان کو خرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ خرقہ مجھے عنایت کیا ہے اور فاروق اور مرتضیٰ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے تو میری دعا سن لے اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کی، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں خرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخش دیے۔ عرض کی، مولا، سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ سن چل ہی رہی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو حضرت اویس کرنی نے کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہنتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بخشوا نہ لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دیتے۔ مشہور صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے درود و وظائف میں مصروف ہو جاتے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں نے آپ کا بغور مشاہدہ کیا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ آپ 3 دن اور 3 راتوں سوئی تک نہ، اور نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی، تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربی کہتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے، غرض یہ کہ ہر رات دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تھا، آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، اویس کرنی کوفہ میں مقیم تھے، میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق غالب ہوا اور میں آپ کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ فرات کے کنارے پر پہنچا تو دیکھا ایک شخص تنہا بیٹھا دوپہر کے وقت وضو کر رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے۔ میں اویس کرنی کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان گیا۔ آپ کا جسم فربا، رنگ گندمی تھا، سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی گھنی تھی، بدن پر بہت بال تھے اور چہرہ بہت بڑا اور مہیب تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، میری طرف دیکھ کر کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے مصافحہ نہیں کیا اور اپنے پہلے الفاظ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا
اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا، اویس خدا تم پر رحمت کرے اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، حرم بن حیان خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام و پتہ کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا، خدا نے۔ مگر اویس یہ تو بتاؤ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ اس سے پہلے ہم نہ کبھی ملے ہیں نہ ہم ایک دوسرے کو کبھی دیکھا۔ حضرت اویس کرنی نے جواب دیا، تمہارا نام مجھے اس نے بتایا جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری روح کی طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا۔ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارکہ سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرنا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سارے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ اویس کرنی نے مجھ سے فرمایا، اے حرم بن حیان، اب میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا۔ مجھے شہرت پسند نہیں ہے، گوشہ خلفت ہی میرا رفیق ہے۔ آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ڈھونڈنے میں تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے ہمیشہ یاد رکھنا۔ میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کہہ کر وہ ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن کسی سے آپ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ کو ایک یا دو بار خواب میں نہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔